اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں دو عجیب و غریب واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے جس کو سن کر آپ کی حیرت گم ہو جائے گی۔ شواہد النبوہ میں حضرت امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرد صالح سے نقل کیا کہ کوفہ کا ایک شخص جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا کرتا تھا، ہر چند ہم لوگوں نے اس کو منع کیا مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ تنگ آ کر ہم لوگوں نے اس کو کہہ دیا کہ تم ہمارے قافلے سے الگ ہو کر سفر کرو۔ چنانچہ وہ ہم لوگوں سے الگ ہو گیا۔ جب ہم لوگ منزل مقصود پر پہنچ گئے اور کام پورا کر کے وطن کی واپسی کا قصد کیا تو اس شخص کا غلام ہم لوگوں سے ملا۔ جب ہم نے اس سے کہا کیا تم اور تمہارا مولا تمہارے قافلے کے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یہ سن کر غلام نے کہا میرے مولا کا حال تو بہت ہی برا ہے، ذرا آپ لوگ میرے ساتھ چل کر اس کا حال تو دیکھ لیجئے۔ غلام ہم لوگوں کو ساتھ لے کر ایک مکان میں پہنچا۔ وہ شخص اداس ہو کر ہم لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھ پر تو بہت بڑی آفت آ پڑی ہے۔ پھر اس نے اپنی آستین سے دونوں ہاتھوں کو نکال کر دکھایا تو ہم لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، اس کے دونوں ہاتھ خنزیر کے ہاتھ کی طرح ہو گئے ہیں۔ آخرکار ہم لوگوں نے اس پہ ترس کھا کر اپنے قافلہ میں شامل کر لیا، لیکن دوران سفر ایک جگہ چند خنزیروں کا ایک جھنڈ نظر آیا اور یہ شخص بالکل ہی ناگہاں مسخ خنزیر کی شکل بن کر ان خنزیروں کے ساتھ مل کر دوڑنے بھاگنے لگا۔ مجبوراً ہم لوگ اس کے غلام اور سامان کو اپنے ساتھ کوفہ تک لے آئے اور اسے وہیں چھوڑ دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف میں ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں یوں ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا جس نے کسی دوسرے شخص سے 1000 دینار قرض طلب کیا تھا۔ اس نے گواہ مانگا تو قرض طلب کرنے والے نے جواب دیا اللہ بطور گواہ کافی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کوئی ضامن لے آؤ۔ قرض خواہ نے کہا کہ اللہ بطور ضامن کافی ہے۔ دوسرے نے کہا تم سچ کہتے ہو۔ چنانچہ ایک متعین مدت کے لیے اسے قرض دے دیا۔ وہ شخص سمندر پار تجارت کے لیے نکل گیا۔ متعینہ مدت پر قرض کی ادائیگی کی خاطر واپس پہنچنے کے لیے کشتی تلاش کی تو اسے کوئی کشتی نہ مل سکی۔ بالآخر اس نے ایک لکڑی لی، اس کے اندر سوراخ کیا، پھر اس میں 1000 دینار جس سے قرض لیا تھا اس کے نام ایک خط رکھ کر اس لکڑی اور درخت میں بند کر دیا۔ پھر سمندر کے پاس آیا اور یہ دعا کی اے اللہ تو یقیناً جانتا ہے کہ میں نے ایک شخص سے 1000 دینار قرض لیے ہیں۔ اس نے مجھ سے ضامن مانگا تو میں نے کہا کہ اللہ بطور ضامن کافی ہے۔ چنانچہ وہ تیرے نام پر راضی ہو گیا۔ پھر اس نے گواہ طلب کیے تو میں نے کہا اللہ بطور گواہ کافی ہے، پس وہ تیری گواہی پر راضی ہو گیا۔ اے اللہ میں نے اس کی رقم اس تک پہنچانے کے لیے کشتی کی تلاش میں کوئی کسر نہ چھوڑی لیکن مجھے کشتی نہ مل سکی۔ اے اللہ اب یہ مال میں تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ لکڑی دریا میں ڈال دی۔ وہ لکڑی سمندر میں ڈوب گئی اور یہ شخص واپس پلٹ گیا۔ اس کے بعد بھی یہ شخص اس شہر تک پہنچنے کے لیے کشتی کی تلاش میں لگا رہا۔ دوسری طرف وہ شخص جس نے قرض دیا تھا اس تلاش میں گھر سے نکلا کہ شاید کوئی کشتی اس کا مال لے کر آئی ہو۔ اچانک اسے ایک لکڑی نظر آئی جسے اس نے اپنے گھر میں بطور ایندھن استعمال کرنے کے لیے اٹھا لیا۔ یہ تو وہی لکڑی تھی جس میں مال رکھ کر اس شخص نے بھیجا تھا۔ جب گھر پہنچ کر اسے چیرا تو مال کے ساتھ ایک خط بھی ملا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص حاضر ہوا جس نے قرض لیے تھے اور 1000 دینار پیش کرنے لگا، ساتھ ہی معذرت کے ساتھ کہنے لگا اللہ کی قسم میں آپ کا مال آپ تک پہنچانے کے لیے مسلسل کشتی کی تلاش میں لگا رہا لیکن آج سے پہلے مجھے کوئی کشتی نہ مل سکی۔ دوسرے نے کہا کیا تم نے میرے پاس کچھ بھیجا تھا؟ اس نے جواب دیا میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ آج آنے سے پہلے تک مجھے کوئی کشتی نہ مل سکی۔ دوسرے نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے مال ادا کر دیا ہے، آپ نے لکڑی میں جو رکھ کر بھیجا تھا وہ مجھے مل گیا، اب آپ اپنا یہ 1000 لے کر
جو بھی اپنے ساتھ لائے ہیں بخیر و عافیت واپس گھر چلے جائیے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے